رسول اللہ نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھوں کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما اور اپنا رحم و کرم نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر تم سے زیادہ وہ ثابت قدم رہے گا جس کی محبت میری آل سے زیادہ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک فحش گوئی اور بد زبانی کو پسند نہیں فرماتا۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ فرمان محمد مصطفیٰ، روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ فرمان آخری نبی، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ کامل انسان کی نشانیاں، پہلی مصیبت کے وقت شکوہ نہ کرنا، دوسری اپنی تکلیف سب کو نہ بتانا، تیسری اپنی تعریف خود نہ کرنا۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رحمان رب کو راضی کر لیں گے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا راستہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ یا اللہ، جن ہاتھوں نے مجھے دعا کرنا سکھایا ہے ان ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔
وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ فرمان محمد مصطفیٰ، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔